نیشنل کونسل فار طب حکومتی پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیشنل کونسل فار طب کے پہلے آن لائن سے ماہی سی پی ڈی پروگرام کی تیسری کلاس میں آپ تمام شرکاء کو خوش آمدید. میں ہوں حکیم ذوالفقار علی ملک، ترجمان نیشنل کونسل فار طب. آج الحمدللہ ہم اپنی سی پی ڈی کلاس کا تیسرا لیکچر انشاءاللہ لیں گے. اس سے پہلے ہم 2 لیکچر مکمل کر چکے ہیں. آج کے لیکچر کے ٹاپک جو ہے وہ ہے بایو اسٹیٹسٹکس. آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اسٹیٹسٹکس کیا ہوتا ہے، بایو اسٹیٹسٹکس کیا ہوتا ہے، اور جو کلینکل ریسرچ میں پیشنٹس کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم نے کیسے کمپائل کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو کیسے مینیج کرنا ہے کہ ہم جو اسے مطلوبہ نتائج چاہتے ہیں وہ ہمیں کیسے مل پائیں گے. یہ ساری چیزیں آج کی اس کلاس میں ڈسکس ہوں گی. اب سے تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فار طب محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب. ان کے ابتدائیہ کلمات کے بعد ڈاکٹر فریال راؤ کی پریزنٹیشن ہوگی. ڈاکٹر فریال راؤ کی پریزنٹیشن کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر ریاض صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ ایسٹرن سسٹم آف میڈیسن GC یونیورسٹی فیصل آباد، ان کی پریزنٹیشن ہوگی. اور لیکچر کے اختتام پر کنکلوڈنگ ریمارکس جو ہیں وہ محترم جناب حکیم سراج الدین چانڈیو، وائس پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فار طب کے ہوں گے. تو آج کی اس کلاس کی ابتدا ہم باقاعدہ طور پہ کرتے ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فار طب محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب کی طرف، اور اس کے بعد پھر لیکچر انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. اوور ٹو پریزیڈنٹ NCT جناب حکیم محمد احمد سلیمی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اطباء کرام اور CPD پروگرام کے تمام شرکاء کو السلام علیکم. میرے لیے بڑی یہ اعزاز اور خوشی کی بات ہے کہ ہم CPD پروگرام کو بڑے کامیابی کے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کو تیسرے جو لیکچر ہے اس پروگرام میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام سے پوری طرح استفادہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب یہ پروگرام مکمل ہوگا تو آپ جو اس کے حوالے سے جو ریسرچ کے معاملات ہیں، اس کے میتھڈولوجی ہے، اور جو ہمارے طب میں ریسرچ کے جو طریقے ہیں اس سے پوری طرح جو آگاہی حاصل کر چکے ہوں گے. اس پروگرام کا یقیناً بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے رہیں، اور جو نت نئی معلومات آتی ہیں اس سے آگاہی حاصل کرتے رہیں، اور ایک سسٹم کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ کا فضل سے یہ پروگرام جاری و ساری ہے، اور اس پروگرام میں کو کنٹینیو کرنے میں جناب ڈاکٹر آصف اقبال، طبیبہ رابعہ محمود اور حکیم ذوالفقار علی زاہد صاحب، جو ہمارے اسپوکس پرسن ہیں نیشنل کونسل فار طب کے، بڑی گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں. اور ہمارے آفس سے سیاب مشتاق اور رضوان ستی یہ بھی بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پروگرام میں، ہر لیکچر پروگرام میں جو پچھلی ہمیں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس سے ہم بہتر سے بہتر سفر کی جانب گامزن ہیں. آپ دوستوں کا ایک بار پھر بہت شکریہ. اپنی تجاویز سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے، اور اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہوں، آج یا بعد میں پورا ویک ہوتا ہے آپ کے پاس، کسی ٹائم بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو پروگرام میں آپ کو شیئر کی جا رہی ہے، اور اس پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں، کوئی تجاویز ہوں، کوئی مشورے ہوں، تو آپ اسی لنک کے ساتھ اپنے مشوروں سے ہمیں نوازیں. آپ تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان طب یونانی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. Hello students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Faryal Rao, and today I am going to give you presentation on Introduction to Biostatics. Biostatics کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے اسٹیٹسٹکس کیا ہے، یہ کون سی برانچ ہے، اور اس برانچ کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں
اور ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی پڑھا ہے. لائک اسٹیٹسٹکس از دا برانچ آف اپلائیڈ میتھمیٹکس. یہ بیسکلی میتھس کی ایک برانچ ہے. اس کے اندر دیٹ انوالوز دا کلیکشن, ڈسکرپشن, انالیسس اینڈ انفیرنس آف کنکلوژنس فرام کوانٹیٹیو ڈیٹا. اسٹیٹسٹکس وہ برانچ ہے میتھس کی جس کے اندر ہم ڈیٹا کی کلیکشن کے حوالے سے, اس کے انالیسس کے حوالے سے, اس کے ڈسکرپشن کے حوالے سے, اور اس ڈسکرپشن سے, اس انالیسس سے, اس ڈیٹا سے فائنلی ہم کس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں, اس کی ڈسکشن کو ہم اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. لائک وائز آپ کسی بھی پرٹیکولر ایریا میں چلے جائیں, فار ایگزامپل ایک پاکستان کے اندر ایک پرٹیکولر سٹی ہے کراچی کی پاپولیشن کے حوالے سے جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کرنے لگتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے واٹ یو آر کلیکٹنگ ڈیٹا فور, اور اس کے اندر آپ کے جو بھی انڈیویژولز ہوں گے یا جو بھی پاپولیشن ہوں گے ان کے کس طرح سے آپ کو ڈسکرائب کرنا ہے, کس طرح سے اس کو دیکھنا ہے. لائک اگر میں کہوں کہ ہم ایک ڈیٹا کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کراچی کے اندر کتنے لوگوں کو ٹی بی ہے, tuberculosis, how many patients of tuberculosis are there in Karachi. So firstly I have to collect that data. جو raw data میں collect کروں گی اسے collect کرنا, and then اس کی description decide کرنا, then analysis کرنا کہ how many people are having TB, and then now we are coming towards further classification that ایج گروپ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے, you will see from that in which age group does that tuberculosis lies more. پھر آپ یہ دیکھیں گے پرٹیکولرلی کس ایریا کے لوگوں کے اندر کراچی کے ٹیوبرکلوسس زیادہ پایا گیا, اینڈ دین یو ول سی کہ ان لوگوں کا تعلق کس کہنا چاہیے کہ واک آف لائف سے تھا, ان وچ سیکٹر آر دے ورکنگ, پروبیبلی کسی پرٹیکولر سیکٹر میں ورکنگ کرنے کی وجہ سے دے آر کیئرنگ ٹی وی, یا کیا وجوہات تھیں. تو ایک نارمل جب ہم ڈیٹا کی انالیسس کرتے ہیں, ایک را ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, پھر انالائز کرتے ہیں, دین وی ریچ ٹو اے رزلٹ کہ ہاں کراچی کے اندر اتنے پیشنٹس کو ٹی بی ہے, ان میں زیادہ تر مرد ہیں یا عورتیں ہیں, اور ان کی ایج کیا ہے, اور ان کا تعلق کس سیکٹر سے ہے, اور وجہ کیا ہے ٹی بی کی. جب ہم اس طرح کی تمام انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں تو بیسکلی یہ ہمارے اسٹیٹسٹکس کی جو برانچ ہے, ہماری میتھس کی جو برانچ اسٹیٹسٹکس, اس کے اندر ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں. نا کمنگ ٹورڈز, اگر میں فردر اس کو ڈسکرائب کروں ایزی ورڈنگ میں کہ اسٹیٹسٹکس کیا ہے, را ڈیٹا فرام سروے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ ایک سروے کرتے ہیں, اس سے ایک ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ ٹی بی کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, تو جو بھی آپ کا را ڈیٹا ہے اسے کلیکٹ کرنا, آرگنائز کرنا ڈیٹا ود گرافس کے ذریعے ڈیٹا کو آرگنائز کرنا, کیونکہ اسٹیٹسٹکس کے اندر آپ کو گرافیکل پریزنٹیشن بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. ایز یو نو دیر آر سو مینی فارمس آف گراف. اس کے اندر بار گراف بھی ہوتے ہیں, پائی گراف بھی ہوتے ہیں, لائن گراف بھی ہوتے ہیں. سو دیر آر سو مینی ٹائپس آف گراف دیٹ یو کین یوز. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں, سب سے پہلے ہم را ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں جو کہ ہم سروے سے کلیکٹ کرتے ہیں, اور پھر اس ڈیٹا کو پراپرلی آرگنائز کرتے ہیں. اینڈ دین واٹ یو ڈو بیسکلی ود دیٹ ڈیٹا, یوز آرگنائز ڈیٹا اینڈ میتھ ٹو انٹرپریٹ دا ڈیٹا اینڈ میک پریڈکشن. پھر آپ پریڈکشنز کرتے ہیں, آپ اس ڈیٹا سے ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں, ایک کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں اس ڈیٹا کو. لائک وائز ایز آئی سیڈ یو کہ when you are going to collect the data for the TB patients in Karachi, then you will see that how many patients of TB are there. This is not only the conclusion. آپ یہ دیکھیں گے کہ کن لوگوں کے اندر ٹی بی زیادہ ہے, زیادہ میلز میں ہے دین فیمیلز میں. یہ آپ کے را ڈیٹا کے ذریعے ہی آپ کو ساری انفارمیشن کلیکٹ ہوتی چلی جاتی ہے کہ کن پیشنٹس کو ٹی بی ہے, ان میں میل زیادہ ہیں, فیمیل زیادہ ہیں, ایج فیکٹر کیا ہے, پھر کس ریجن سے تعلق ہے, کس سیکٹر سے تعلق ہے, ریزیڈینشلی, اور بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. کیونکہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پرٹیکولر ڈیزیزز پرٹیکولر ایریا میں ہوتی ہیں. لائک ملیریا کچھ ایک پرٹیکولر کنٹریز میں ہے, پرٹیکولر ایریا کے اندر ہے, اس کی وجوہات کیوں ہیں, وہاں پہ اسٹینڈنگ واٹر موجود ہے, پانی کھڑا ہوا ہے, گندگی ہے, اور کس طرح کا جو ہے وہ لائف اسٹائل ہے وہاں پہ لوگوں کا. اسی طرح سے ڈائریا کا ہم دیکھتے ہیں. لائک ابھی کچھ عرصہ پہلے فلڈ آیا, اس فلڈ کی وجہ سے جو لوگ وہاں موجود تھے, جو وہاں پہ تھے, ان میں بہت زیادہ ڈائریا ہو گیا. ڈیفینیٹلی دے ور یوزنگ دیٹ واٹر, اس کے اندر کنٹامینیٹڈ واٹر کی وجہ سے. اینڈ دین اسکن انفیکشن بڑھ گیا ان ایریاز میں. کن لوگوں میں زیادہ بڑھا اور کیا وجوہات تھیں, تو آپ کو ان سب چیزوں سے آپ ایک ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اور پھر اس سے آپ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں جس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ بیسکلی پرٹیکولر ریجن میں یا پرٹیکولر ڈیزیز کس ریجن میں زیادہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے. Coming towards the next slide,
स्टैटिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल फैक्ट्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसमें आप न्यूमेरिकल फैक्ट्स देखते हैं, कितने लोगों को है, किस वजह से है, इन सब चीज़ों को आप डिटरमाइन कर पाते हैं और इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। हाउ डेटा आर कलेक्टेड, डेटा किस तरह से कलेक्ट किया गया है, किस आपने पर्टिकुलरली जब आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस एक पर्टिकुलर कंट्री की तरफ है, एक पर्टिकुलर सिटी की तरफ है, एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ है, एक पर्टिकुलर रीजन की तरफ है, एक पर्टिकुलर डिजीज़ की तरफ है, एक पर्टिकुलर जेंडर की तरफ है। इस सब चीज़ों को आप देखते हुए डेटा को कलेक्ट करते हैं एंड देन यू विल ऑर्गेनाइज योर डेटा, क्योंकि कभी कभी जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, बट डेफिनेटली यू हैव टू गेट डेटा फॉर अदर थिंग, ताकि आप किसी प्रॉपर नतीजे पे पहुंच सकें। आप समराइज़ करते हैं, उसे किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर एनालिसिस करते हैं कि क्या आप बेसिकली उसमें एनालाइज करना चाह रहे हो डेटा में, एंड देन यू विल इंटरप्रेट, जैसा कि मैंने बताया टीबी के केस के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज, अच्छा स्टैटिस्टिक्स क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जब स्टैटिस्टिक्स को आप हेल्थ साइंस में इन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ ये बन जाती है बायोस्टैटिस्टिक्स, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिसर्च के अंदर, आपकी क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, और जब आप कोई पर्टिकुलरली पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस स्टडी करते हैं उसके अंदर आप किसी भी एक मेडिसिन को यूज़ कर रहे होते हैं, उस मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, ये सब चीज़ें आपकी बायोस्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। तो डेफिनेशंस हम आते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन क्या है? बेसिकली इज अ सेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द सैम्पल कलेक्टर। बेसिकली जो भी सैम्पल कलेक्टर है उसका इंटरेस्ट क्या है, वो किस चीज़ के हवाले से जो है वो वर्किंग करना चाहता है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी कि हम बात कर रहे हैं कराची की, तो कराची की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर हम किस चीज़ को देखना चाह रहे हैं, वो हमारा टीबी अगर हम देखना चाह रहे हैं तो ऑल टीबी पेशेंट्स इन कराची। सैम्पल उन टीबी पेशेंट्स के अंदर सैम्पल इज एनी सब्सटेंस ऑफ मेजरमेंट सिलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट पॉपुलेशन। पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल आप कितने साल का डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप 2005 से 2008 तक का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, आप 2010 से 2012 का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, या पर्टिकुलरली आप सिर्फ एक ईयर का डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर बहुत सारे टीबी के केसेस होंगे, बहुत सारे टीबी के पेशेंट्स मौजूद हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जब आप सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो आपको जो है वो पर्टिकुलर डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर एक कराची शहर से आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एरिया के लोगों में देखना चाहते हैं, या फिर तो आपका सैंपल हो जाता है, या फिर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हवाले से देखना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो योर सैंपल। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एलिमेंट, इट्स अ एवरी सिंगल यूनिट इन द सैंपल इज़ नोन एज एलिमेंट। हर एक सिंगल यूनिट, हर एक सिंगल पर्सन जो कि उस सैंपल के अंदर मौजूद है वो आपका एलिमेंट कहलाता है। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि हर एक टीबी का पेशेंट 2005 में CHK में जो आया था, हर एक टीबी पेशेंट दैट इज़ कमिंग टू CHK इन 2005 नवंबर इज़ द एलिमेंट ऑफ द स्टडी। सैंपल क्या है? वो सैंपल जो कि नवंबर 2005 में पर्टिकुलरली आए थे टीबी के लिए। और ये टोटल पॉपुलेशन कहाँ की बात हो रही है? पॉपुलेशन कहाँ की है? कराची की। तो ये इस तरह से हम बात करते हैं पॉपुलेशन, सैंपल और एलिमेंट्स की। नाउ कमिंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वेशन क्या है? जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेट ऑफ मेजरमेंट ऑब्टेन फ्रॉम ईच एलिमेंट। आप हर एक एलिमेंट से जो भी मेजरमेंट्स ले रहे हैं, चाहे वो उसकी हीमोग्लोबिन की ले रहे हैं, एज ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, LFT ले रहे हैं, और उसका आप यूरिन टेस्ट करवा रहे हैं, वट एवर द थिंग्स यू आर गोइंग टू, जो भी टेस्ट हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, ये सब आपके ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स, एनीथिंग विच चेंजेस इट्स वैल्यू इन डिफरेंट प्लेसेस और थिंग्स। डेफिनेटली वेरिएबल वो होते हैं जो कि वेरी करते हैं, हर एक के अंदर डिफरेंट होते हैं, वो आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। वो डेफिनेटली एज, वेट, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, LFT हर एक के अंदर डिफरेंट होगा, तो ये आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। डेटा क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्टेड, समराइज्ड एंड एनालाइज्ड। डेटा क्या है? बेसिकली जो कि फिगर्स हैं, जो कि फैक्ट्स हैं, वो आप कलेक्ट करते हैं, उसे समराइज़ करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं, बेसिकली वो आपका डेटा होता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी से क्या मुराद है? कोई भी चीज़ जिसके अंदर हम सेंट्रल पॉइंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी मालूम कर रहे हैं, आपकी मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी के, जिसमें आप कहना ये चाहिए कि मरकज़ के ऊपर जब आप बात करते हैं, सेंटर के ऊपर बात करते हैं, तो वो आपकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। और नॉर्मली हम सबको पता है कि मीन एक तरीका है जिसके ज़रिए
सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट की जा सकती है, देन मीडियन है एंड देन मॉड है. देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स. इसकी डिटेल में हम जाते हैं. लाइकवाइज मीन के अंदर क्या होता है, आप सबको पहले भी आप इस चीज़ को देख चुके होंगे, जो नॉर्मल लैंग्वेज में इसे अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं और एवरेज भी कहते हैं. इसके अंदर टोटल इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टोटलिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसके अंदर आप ये करते हैं कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपके पास आई हैं उन सबको आप सम अप करते हैं, प्लस करते हैं एंड देन उसे डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. तो ये इस तरह से आपका मीन कैलकुलेट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्कूल की एक क्लास है क्लास 1, वहाँ टोटल स्टूडेंट्स हैं 20, तो वो आपके कहलाएंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस. आपसे पूछा जाता है क्लास 1 के टोटल स्टूडेंट्स 20 हैं, इनकी एवरेज एज क्या है. तो आप ये नहीं बताएंगे कि 5 बच्चे 10 साल के हैं, 2 बच्चे 3 साल के हैं, 4 बच्चे 4 साल के हैं. नो, यू आर नॉट गोइंग टू से लाइक दिस. यू विल टेक द एवरेज. एंड हाउ विल यू टेक द एवरेज? यू विल सम अप द एजेस ऑफ ऑल 20 स्टूडेंट्स. अगर एक स्टूडेंट 10 साल का है, दूसरा स्टूडेंट 5 साल का है, तीसरा स्टूडेंट 7 साल का है, 8 साल का है, एंड दे मस्ट बी फॉलोइंग टू एक सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ इंडिकेट करेंगे. ये सब किसी एक पर्टिकुलर मीन की तरफ लेके जा रहे होंगे. आपको क्लास 1 के तमाम स्टूडेंट्स की एज अराउंड उस एज ब्रैकेट के ही आएगा आपके पास आंसर, जिस एज ब्रैकेट में वो स्टूडेंट्स होने चाहिए. लाइक अगर आपने 20 स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, आप हर एक की एज लेते हैं. कोई बच्चा 10 साल का है, 9 साल का है, 8 साल का, 8 साल. सो देयर आर डिफरेंट स्टूडेंट. 5 बच्चे 9 साल के हैं, 4 बच्चे 10 साल के हैं, 3 बच्चे जो है वो 7 इयर्स के हैं. तो इस तरह से जब आप उन सब की तमाम स्टूडेंट्स की एज को सम अप करते हैं एंड देन उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज बेसिकली नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन. तो आपके पास जो आंसर आता है वो आपका मीन होता है. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू इट विल फॉल इन डैट. लाइक अगर मैं 3 वैल्यूज़ की बात करूँ, एक वैल्यू 9 है, एक वैल्यू 8 है, एक वैल्यू 7 है, इन तीनों को सम अप करके डिवाइड करेंगे 3 से, जो आंसर आएगा वो इन 3 वैल्यूज़ के करीब करीब ही मौजूद होगा. इसीलिए इसे सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है. मीन को अगर हम फर्दर एक एग्जांपल से, छोटी सी एक एग्जांपल हम लेंगे जिसके अंदर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट को हमने एक नंबर दे दिया 1 2 3 4. जो पहला बच्चा है उसकी एज 6 ईयर्स है, दूसरे की 4 ईयर, तीसरे की 4 ईयर, दैन चौथे की 3, पाँचवें की 2 ईयर्स, छठे की 4 ईयर्स एंड 7वें बच्चे की 5 ईयर्स. आप इन सब को प्लस करेंगे एंड देन टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी. अगर आप ये गौर करें इस क्वेश्चन के अंदर, तो 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 4 है. सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव वैल्यू यही है. इनफैक्ट बाकी कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही. तो हमेशा वैल्यूज़ सेंट्रल टेंडेंसी इसी चीज़ को शो करता है जो कि किसी सेंट्रल पॉइंट की तरफ लेके जाते हैं, या जो चीज़ सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही होती है उसकी तरफ लेके जाते हैं. अब हम आ जाते हैं मीन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की. एडवांटेजेस ये हैं, एवरीबडी इज़ फेमिलियर, इट्स अ वेरी सिंपल चीज़. और यू कैन से कि एवरेज निकालना, मीन निकालना, अरिथमेटिक निकालना नॉर्मली हम करते आए हैं. एवरी डेटा सेट है. अच्छा, इसके अंदर हर एक की एक ही मीन होता है, एक ही सिंगल वैल्यू आती है. और स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बड़ी आसानी से इस्तेमाल होता है. डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो, बहुत बड़ी वैल्यूज़ हो या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हो, तो अगर 100 स्टूडेंट्स का डेटा हो, 500 स्टूडेंट्स का डेटा हो, तो डेफिनेटली इंडिविजुअली हर एक के लिए वैल्यू पुट करना है एंड देन उसमें से किसी एक सेंट्रल पॉइंट तक पहुँचना इज़ नॉट एन ईजी थिंग. और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती हैं इसके अंदर. तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं. नाउ हम कमिंग टूवर्ड्स द सेकंड थिंग दैट इज़ मीडियन, जो कि एक और तरीका है सेंट्रल टेंडेंसी को मालूम करने का. इट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मिडल मोस्ट. अच्छा, इसके अंदर जो है मिडल मोस्ट और मोस्ट सेंट्रल आइटम इन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड नंबर्स. मीन निकालते हुए इफ़ यू आर गोइंग टू सिंक्रोनाइज और यू आर गोइंग टू properly organize your data, good. Otherwise, if you are not doing that, it is not going to affect your results. But in case of median, you have to organize your data, you have to order your values from descending to ascending order, ताकि आप सेंट्रल वैल्यू को जान सकें. इसके अंदर होता ये है कि आपने सबसे पहले डेटा जो भी नंबर्स हैं उन्हें एक ऑर्डर में प्लेस करना है. 1 से लेकर 7 तक हो, 1 से लेकर 8 तक हो, 1 से लेकर 100 तक हो. फर्स्टली यू हैव टू ऑर्डराइज योर डेटा. आपको अपने डाटा को प्रॉपर ऑर्डर करना है एंड देन उसमें से अगर ऑड नंबर्स हैं
یعنی کہ آبزرویشنز جو ہیں وہ آپ کی اور ہیں، یا سیکوینس میں ٹوٹل 7 نمبر ہیں، 8 نمبر ہیں، 7 نمبرز ہیں، تو آپ کا جو سینٹرل پوائنٹ ہوگا وہ آپ کا جو ہے مڈل ویلیو کہلائے گی آپ کی، اور وہ مڈل ویلیو سمپلی آپ کا میڈین آ جائے گا. جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایون نمبرز کی، تو اگر ہم ایون نمبر کی بات کرتے ہیں تو ایون کے کیس کے اندر جو آپ کی 2 سینٹرل ویلیوز آئیں گی آپ ان کا مین لیں گے. فار ایگزامپل اگر 8 نمبرز کا ڈیٹا ہے، اگر 8 آبزرویشنز ہیں، تو اس کنڈیشن میں آپ سینٹر کے 2 نمبرز کو لے کر ان دونوں کو سم اپ کریں گے، اینڈ دین یو ول ڈیوائڈیڈ بائی 2، کیونکہ 2 سینٹرل نمبر ہیں. جو آنسر آپ کا آئے گا وہ آپ کا میڈین ہوگا. اور اس میں افیکٹ نہیں آتا ایکسٹریم ویلیوز سے، سمپلی آپ ڈیٹا کو سنکرونائز کرتے ہیں اور پھر آپ کے پاس جو ویلیوز آ جاتی ہیں وہی آپ کا میڈین ہوتا ہے. نیکسٹ ہم آتے ہیں ماڈ کی طرف. ماڈ از اندر میتھڈ، اور یہ سینٹرل ٹینڈنسی کو میڈین کی کیلکولیشن کے لیے سمپل آپ کے پاس جو فارمولا ہے وہ این از ایکچولی نمبر آف آبزرویشن پلس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر سینٹرل ویلیو ہوگی تو اس کے اندر آپ این میں پلس کریں گے 1 کو اور ڈیوائڈ کر دیں گے 2 سے. اچھا یہاں پہ جو این پلس 1 سے مراد آپ کی نمبر آف آبزرویشن اگر 7 ہے، اس کے اندر پلس اگر آپ 1 کرتے ہیں اور اسے 2 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 4th ویلیو آئے گی. 7 + 1 = 8 ڈیوائڈ بائی 2 = 4th ویلیو. 4th ویلیو ہے، 4 از ناٹ یور آنسر، آپ کی جو 4th ویلیو ہے از دا آنسر. اس چیز کو سمجھنا ہے اس کے اندر. نیکسٹ اگر ہم فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے سامنے سیٹ کرتے ہیں، اگین وہی 7 اسٹوڈنٹس ہیں اور 7 اسٹوڈنٹس کی ڈفرینٹ ایجز دی گئی ہیں، تو ٹوٹل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر کتنے ہیں؟ 7 ہیں. اس میں آپ پلس کریں گے 1 کو اور آنسر کو ڈیوائڈ کریں گے 2 سے، تو آپ کی جو سینٹرل ویلیو ہے وہ 4th ویلیو جو ہے وہ آپ کی سینٹرل ویلیو کہلائے گی. اچھا اس کیس کے اندر کیونکہ یہ آڈ نمبر کا کیس تھا، اگر آپ چاہیں تو سمپلی آپ جو ہے وہ سینٹرل ویلیو کو پک کر سکتے ہیں، دیٹ از 4، اور 4th پہ اتفاق سے جو ہمارا آنسر ہے جو ایج ہے وہ بھی 4 ہی ہے. لیکن اگر ان کیس اگر یہ کیس ایون نمبر کا ہو، اس کنڈیشن میں آپ کے پاس ٹوٹل ویلیوز ہیں، ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں 8، یعنی کہ ٹوٹل ویلیوز آپ کے پاس ہو گئی 8. اس میں پلس کریں گے آپ 1 کو، 8 + 1 = 9، اسے ڈیوائڈ کریں گے 2 سے، تو ویلیو سم ہاؤ 4.5 آ رہی ہے. اب 4.5 کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹوٹل آبزرویشنس آپ کے پاس 1 2 3 4 5 6 7 ہے. پہلے بچے کی ایج 2 سال ہے، دوسرے بچے کی ایج 3 سال ہے، تیسرے بچے کی ایج 4 سال ہے، پانچویں بچے کی ایج 4 سال ہے، چھٹے بچے کی ایج بھی 4 سال ہے. تو اس کے اندر جو آپ سینٹرل ویلیو آپ کی لیں گے، آپ 1 2 3 اور 6 7 8 کو نہیں لیں گے، 4 5 کو لیں گے، اور جو 4 5 چلڈرن ہیں ان کی ایج ہے 4 اور 5 بچے کی ایج بھی ہے 4. جب آپ ان دونوں کو سم اپ کریں گے اور اسے ڈیوائڈ کریں گے 2 سے، تو آپ کا آنسر آ جائے گا 4. سو دس از یور میڈین. ہوپ فلی آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی کہ میڈین کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور ہم نے اسی طرح سے ڈسکس کر لیا کہ میڈین جو ہے ایون ویلیوز کا کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. ماڈ از دا موسٹ فریکوینٹلی اکرنگ ویلیو ان سیٹ آف آبزرویشن. سیٹ آف آبزرویشن کے جو ویلیو سب سے زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہے، سب سے زیادہ آ رہی ہے، وہی بیسکلی آپ کا ماڈ ہے. دا ماڈ از ناٹ ویری یوزفل فار نومیریکل ڈیٹا دیٹ آر کنٹینیوس. ایک ایسا ڈیٹا جو کہ کنٹینیوس ہو اس کے لیے ماڈ اتنا یوزفل نہیں ہوتا. اٹ از موسٹ یوزفل فار نومیریکل ڈیٹا دیٹ ہیو بین گروپڈ انٹو کلاسز. یہ اس ڈیٹا کے لیے بہتر ہے جو کہ گروپ ہوا ہوتا ہے کلاسز کے اندر. اس کو ہم فردر آگے ڈسکس کریں گے. ابھی کے لیے میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ ماڈ ایک ایزی میتھڈ ہے، بہت آسان طریقہ ہے. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ نومیریکل ویلیوز جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہیں ڈیٹا کے اندر وہی آپ کا ماڈ ہوتا ہے. اس کے اندر کیلکولیشن کی ایسا نیڈ نہیں ہوتی. پرٹیکولر اگر ہم ماڈ کی بات کریں تو فردر اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے فارمولے بھی موجود ہیں، لیکن ابھی ہم اسے سمپل رکھتے ہیں. تو سمپل طریقے سے ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر آپ کی جو ویلیوز جو آ رہی ہیں وہ کس طرح سے آ رہی ہیں. اچھا یہاں پہ ہم ایک ایگزامپل بھی آپ کو دینا چاہیں گے ماڈ کی، کہ اس کے اندر جو آپ کے پاس ایک ایگزامپل آتی ہے، اس کے اندر فار ایگزامپل آپ کا ایک را ڈیٹا موجود ہے، لائک آپ کے پاس ڈفرینٹ ویلیوز موجود ہیں. I think there is a problem in a slide.
اس کی میں آپ کو سمپل اگزامپل دے دیتی ہوں کہ ایک ڈیٹا ہے جس کے اندر آپ کے پاس ویلیوز موجود ہیں. وہ ویلیوز اس طرح سے ہیں لائک 10 20 30 10 40 50 10 90 80 10 30 40. اس میں 10 جو ہے وہ ٹوٹل 4 ٹائمس ریپیٹ ہوا ہے, تو دس از یور موڈ. یہ بہت سمپل ہے. اچھا کچھ کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ویلیو ریپیٹ نہ ہو رہی ہو, تو وہ ہم کہیں گے اس کے اندر کوئی موڈ موجود نہیں ہے. اگر کوئی آبزرویشن سے اس کے اندر کوئی ویلیو 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے, 3 دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے, اور کوئی ایک ہی ویلیو 2 سے 3 دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے, تو وہ آپ کا کہلائے گا 1 موڈ اس کے اندر. اور اگر کوئی ایک ایسا ڈیٹا ہے جس کے اندر کچھ ویلیوز جو ہیں وہ 2 سے 3 دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہیں, لائک 10 بھی 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے, 20 بھی 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے, 80 بھی 2 سے 3 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے, تو وہ آپ کے ملٹیپل موڈز والا ایگزامپل ہوگا. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں میجرز آف ویریشن. اچھا ویریشن کیا ہے؟ جیسا کہ اس کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس, رینج اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور ویریئنس. رینج بیسکلی کس کو ڈیفائن کر رہا ہے؟ ڈیفائن ایز دا ڈفرینس ان ویلیو بٹوین دا ہائیسٹ پوائنٹ اور جو آپ کا لویسٹ پوائنٹ. آپ کے پاس ایک کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں جو سب سے بڑا اسٹوڈنٹ ہے اس کی جو ایج ہے وہ 6 سال, وہ ایگزامپل, اور سب سے جو چھوٹا اسٹوڈنٹ ہے اس کی ویلیو 2 سال. 6 - 2 = 4. تو یہ آپ کی ٹوٹل رینج کہلاتی ہے, جو ڈفرینس ہے آپ کی ہائیسٹ ویلیو اور لویسٹ ویلیو کے درمیان. ایک چھوٹی سی ایگزامپل جس کے ذریعے ہم دکھانا چاہیں گے کہ مین کیا ہے, میڈین کیا ہے, موڈ اور رینج کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے ارینج کر دیا ڈیٹا کو سائز وائز, یا کہنا چاہیے کہ انکریزنگ ویلیو کی طرف, یا آرگنائز کر دیا 3 5 5 6 8 10 12 ہے. مین کا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا, اٹ از ویری سمپل. یو ول کیلکولیٹ اور یو ول سم اپ آل دا ویلیوز اینڈ دین ڈیوائڈیڈ بائی دا نمبر آف آبزرویشن 3 5 5 6 8 10 12. دیر آر 7 نمبر, سو آئی ول فرسٹلی سم اپ آل آف دیم اینڈ دین مائی آنسر ول بی 49. اسے ہم ڈیوائڈ کر دیں گے 7 سے, تو جو ہمارا مین آئے گا, کیونکہ دیر آر 7 نمبر آف آبزرویشن, سو when I will divide 49 by 7 I will get an answer that is 7. یعنی کہ میرا مین ان تمام ویلیوز کا 7 آیا. میڈین ایز آئی سیڈ یو کہ اس کے اندر کیونکہ یہ ڈیٹا ایون ڈیٹا ہے, آڈ ڈیٹا ہے, 3 5 5 8 10 12, ہم نے اس کو پراپر طریقے سے آرڈرڈ فارم میں رکھا. اینڈ دین ہماری جو سینٹرل ویلیو ہے, کیونکہ یہ آڈ نمبر ہے تو اس کے اندر ہماری جو سینٹرل ویلیو ہے وہ 6 ہے. سمپلی آپ اسے پٹ کر دیں گے. ان کنڈیشن اگر یہ ہمارا ایون ڈیٹا ہوتا 3 5 5 6 7 8 10 12 سم ہاؤ, تو 6 اور 7 دو سینٹرل ویلیوز کو ہم پلس کرتے, اسے 2 سے ڈیوائڈ کرتے, جو آنسر آتا وہ ویلیو ہمارا میڈین. موڈ کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جو ویلیو سب سے زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہے, اور اس کوشچن کے جو ویلیو سب سے زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہے وہ 5 ہے, تو اس لیے ہمارا موڈ 5 ہو. رینج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ہائیسٹ نمبر 12 ہے, اس میں سے ہم مائنس کریں گے ہمارے لوئسٹ نمبر کو, دیٹ از 3, تو جو آنسر آئے گا دیٹ از 9. اٹ از آور رینج. یہ ہمارے ڈیٹا کی رینج ہے. چھوٹی سی ایک ایگزامپل اور ہے آپ کے سامنے. اس ایگزامپل کے ذریعے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مین کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ, موڈ کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ, میڈین کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ, اور رینج کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ. اب ہم چلتے ہیں ہماری نیکسٹ سلائڈ کی طرف. اب ہم بات کرتے ہیں ویریئنس کی. ویریئنس از ڈیفائنڈ ایٹ دا سم آف دا اسکوائرز آف دا ڈیویشن اباؤٹ دا سیمپل مین ڈیوائڈ بائی دا ٹوٹل نمبر آف آئٹمس. ویریئنس بیسکلی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ہمارا ڈیٹا ہے ہمارے مین پوائنٹ کے کتنے قریب ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک سم ہے آف دا اسکوائرز آف ڈیویشن, جو بھی ڈیویشن ہے اس کا اسکوائر, سم کا اسکوائر اباؤٹ دا سیمپل مین, سیمپل مین کے ارد ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل نمبر آف آئٹمس. ٹوٹل نمبر آف جو ہماری آبزرویشنس ہیں اس کو ڈیوائڈ کرنے سے جو ہمارے پاس ویلیو آتی ہے وہ ہمارا ویریئنس ہے. اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن اٹ از دا اسکوائر روٹ آف ویریئنس, یہ ویریئنس کا اسکوائر روٹ ہے. تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے ہم آتے ہیں ایک ایگزامپل کی طرف. اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو فردر اگر ہم کہتے ہیں تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن از اے میجر وچ از ہاؤ مچ انڈیویجول میجرمنٹ ڈفر آن دا ایوریج فرام دا مین. جو ہماری مین ویلیو ہے اس سے ہمارا ویلیوز کتنی زیادہ ڈفر کرتی ہیں. اگر فار ایگزامپل ہمارا مین 8 آ رہا ہے تو ہمارے جو ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشنز آ رہے ہیں, 2 آ رہا ہے, 3 آ رہا ہے, 4 آ رہا ہے, تو ہماری مین ویلیو سے وہ کتنا دور ہیں یا اس کے کتنے زیادہ قریب ہیں. جتنا زیادہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہوگا اتنا زیادہ ڈیٹا اسکیٹرڈ ہوگا,
a larger standard deviation so that there is a wide scatter of measured values around the mean, यानी कि मीन वैल्यू के करीब स्कैटर्ड डेटा काफ़ी ज़्यादा है. अगर स्मॉल वैल्यूज़ आएंगी तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन कम आ रही है. इट मीन्स कि हमारा जो डेटा है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है. वेरिएंस को एक छोटी सी एग्जांपल हम देंगे. अ मेजरमेंट ऑफ हाउ फार ईच नंबर इन अ डेटा सेट इज़ फ्रॉम द मीन. जो हमारा मीन आता है उससे हमारी वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा दूर है या करीब है, ये हमारे वेरिएंस को डिफ़ाइन करता है. आप इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो एक आपके पास ग्राफ है जो कि सबसे नीचे है, एक सेंट्रल ग्राफ है और एक ऊपर जाता हुआ ग्राफ है. जो कि सेंट्रल ग्राफ है वो बेसिकली शो कर रहा है आपके मीन को. उससे ऊपर जाता हुआ जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि वैल्यूज़ मीन से कितना ऊपर है, या फिर नीचे वाला ग्राफ ये शो कर रहा है कि वैल्यूज़ मीन के कितना नीचे हैं. तो इससे हमें ये आइडिया होता है कि हमारे एवरेज से या मीन से हमारी वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा हैं या कितनी कम हैं. अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे. स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ दैट मेजर द डिस्पर्जन. ये हमारे डेटा के डिस्पर्जन को दिखा रहा होता है कि हमारा डेटा कितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड है. जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपकी वैल्यूज़ स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर है वो कम आता है, इफ़ यू आर गेटिंग अ स्मॉल वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन, इट मीन्स आपका डेटा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस्ड है. और अगर इफ़ यू आर गेटिंग अ लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन, इट मीन्स कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है. और नॉर्मली इसे हम रूट ऑफ वेरिएंस कहते हैं. एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने सेट करूँ तो अगर यहाँ पे फार्मूले को ज़रा गौर से देखें, द वेरिएंस इज़ द स्क्वायर्ड एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन. मीन से जो डिस्टेंस है स्क्वायर्ड एवरेज डिस्टेंस है जो कि आपका वेरिएंस कहलाता है. और स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन. ये आपका स्क्वायर्ड एवरेज डिस्टेंस कहलाता है और ये आपका एवरेज डिस्टेंस कहलाता है. वेरिएंस का फार्मूला इज़ अ वेरी सिंपल 1/n. इसके अंदर क्योंकि हम सम लेते हैं जो भी आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी 10 वैल्यूज़ हैं या 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका आपने मीन लिया एंड देन फिर उस मीन को आपने हर एक वैल्यू में से माइनस करना है, उसका स्क्वायर लेना है एंड देन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, तो आपका वेरिएंस बनता है. और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आप वेरिएंस का सिंपली स्क्वायर अंडर रूट लेते हैं. इसको सिंपल हम एग्जांपल से अगर एक्सप्लेन करें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. ये एक एग्जांपल है आपके सामने. यू कैन सी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डिफरेंट लोग हैं, टोटल 6 लोग से, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास 6 आ जाएगा. एन जो है मेरे पास 6 आ जाएगा. यू कैन सी कि एन इज़ 6. वाई? बिकॉज देयर आर 6 पीपल और यू कैन से देयर आर 6 ऑब्जर्वेशन. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द रिमेनिंग पार्ट, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर हर एक की डिफरेंट हाइट दी हुई है, एक की हाइट आई डोंट नो हाइट क्या दी हुई है. फॉर एग्जांपल मीन वैल्यू जो मुझे दी हुई है वो 155 दी हुई है. द मीन वैल्यू इज़ 155. इसके अंदर आपको ये देखना है कि मीन वैल्यू से कितनी वैल्यू, अगर आप देखेंगे तो हमारी मीन वैल्यू है जो वो रेड लाइन से नज़र आ रही है जो कि 155 सेंटीमीटर है. और इसके अंदर डिफरेंट हाइट के लोग हैं. उसके अंदर से 3 ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट मीन वैल्यू से नीचे आ रही है और 3 ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट मीन वैल्यू से ऊपर आ रही है. फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले वाले इंडिविजुअल की बात करूं तो उसकी हाइट मीन वैल्यू से 18 सेंटीमीटर ज़्यादा आ रही है. इट मीन्स कि उसकी जो हाइट है 155 प्लस 18 यानी कि 173 थी पहले जो हमारा है. और यू आप देख सकते हैं कि 173 लिखा हुआ है माइनस 155. इसके तरफ हम दोबारा बाद में आएंगे. पहले हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जो हमारी मीन वैल्यू है उससे 18 सेंटीमीटर ज़्यादा है हाइट पहले वाले केस में. दूसरे वाले केस में 8 सेंटीमीटर कम है यानी कि 155 माइनस 8, यानी कि जो वैल्यू है वो यकीनन 155 से माइनस 8 रही है. तीसरे वाले के अंदर माइनस 15 रही होगी. चौथे वाले के अंदर जो हमारा एवरेज मीन है उससे 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है. पाँचवें केस के अंदर 9 सेंटीमीटर कम है और छठे केस के अंदर 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है. अब आपको करना ये है कि सबसे पहले आप जो नॉर्मली हम वेरिएंस हमारा आना चाहिए वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए. इसीलिए जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं. लाइक व्हाट यू डू, आप पहले एग्जांपल के अंदर देखिए. पहला जो आपके पास है 173, ये हाइट है फर्स्ट पर्सन की, ठीक है. और जो हमारा इन सब हाइट्स को 173 है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट की हमारे पास हाइट थी 173, सेकंड की 147, थर्ड की
155 में से 15 अगर आप माइनस कर देते हैं तो 140 आ जाती है। 155 में से अगर आप 155 में 8 प्लस कर देते हैं तो 163 आ जाती है। इसी तरह से 155 में से माइनस कर देते हैं 9 तो आपकी वैल्यू अराउंड 146 आ जाती है। और 155 में 6 प्लस करते हैं तो आपकी वैल्यू अराउंड 161 सेंटीमीटर आ जाती है। तो आप इन सब की एक्चुअल हाइट को प्लस करेंगे, सम अप करेंगे, जो डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेट इज 6 से, तो जो आपके पास आंसर आएगा डेट इज़ योर मीन, और वो मीन हाइट आपकी 155 है। वेरिएंस मालूम करने के लिए आप हर एक इंडिविजुअल की हाइट को हाइट में से मीन वैल्यू को माइनस करेंगे। अब उस केस के अंदर जहाँ पे हाइट 173 है, जब उसमें से मीन को आप माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन वो केस जैसे कि सेकंड केस आप देख सकते हैं जहाँ पे हाइट 18 सेंटीमीटर कम थे मीन से, तो यानी कि 147 में से जब आप 155 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आपके पास माइनस आएगी। इसीलिए हम हर वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है स्क्वायर लेने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी। लाइक 173 में से जब हम 155 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 173 में से जब हम 155 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 का स्क्वायर डेफिनेटली सम करके प्लस होगा। लेकिन 147 में से जब 155 को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो -8 आएगी, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से 155 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो आंसर 140 में से जब 155 को माइनस करेंगे तो हमारे जो आंसर आएगा वो -15 आएगा। बट इफ़ यू विल टेक द स्क्वायर इट विल अगेन गेट पॉजिटिव। इन तमाम वैल्यूज़ को आपने वेरिएंस मालूम करने के लिए मीन को हर एक वैल्यू में से, हर एक ऑब्जर्वेशन से माइनस करेंगे एंड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आपका वेरिएंस कहलाएगा। What is the difference between the variance and standard deviation? And again जैसा मैंने आपने कहा था, जब आप उसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। The variance is the squared average distance from the mean. मीन से स्क्वायर्ड एवरेज डिस्टेंस, डिस्टेंस तो है लेकिन स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि अगर 2 है आंसर तो इसका मतलब है 2 नहीं है, इट इज़ 2 to the 4, स्क्वायर डिस्टेंस है 4। अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, इज़ द एवरेज डिस्टेंस, वो आपको एवरेज डिस्टेंस बताता है। लाइक √4 कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, वो आपका एक्चुअल एवरेज डिस्टेंस होगा। अब हम आते हैं छोटी सी एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास जिससे हम समझते हैं कि 7 चिल्ड्रन हैं जिनकी एज जो है वो 2, 3, 4, 4, 5 और 6 है। आप इनकी एजेस को ले लेते हैं और इन तमाम एजेस का आप सम कर लेते हैं। जब सम कर लेते हैं तो आपके पास आ जाता है मीन, और वो मीन आपके पास आता है 2 इन सबको 28, और टोटल आपके पास आंसर आता है टोटल 28। और 28 को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जब आप डिवाइड करते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, तो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट एन आंसर 4। अब आपको हर एक वैल्यू को इस मीन यानी कि 4 से माइनस करना है। 2 - 4 आंसर विल बी -2, 3 - 4 आंसर विल बी -1, 4 - 4 आंसर विल बी 0, 4 - 4 आंसर विल बी 0, 4 - 4 आंसर विल बी 0, and 5 - 4 आंसर विल बी 1, and 6 - 4 आंसर विल बी 2, and you will then take squares of all those values, और जो आंसर आएगा उसे आप डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कि हमारी 7 थी। यू कैन सी हियर कि इसके अंदर सबसे पहले x जो था आपके पास 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6 था, और आपका जो मीन आया था डेफिनेटली 4 था, जो सब में सेम रहेगा। 4 - 2 -2, 4 - 3 -1, 4 में से 4 0 0 0, एंड देन इन तमाम वैल्यूज़ को जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो इसका फिर आप स्क्वायर लेंगे। -2 का स्क्वायर 2 2 4 हो जाएगा, 1 1 का 0 0 ही रहेंगे, और ये टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। उस 10 को आप डिवाइड कर देंगे आपके जो भी n-1 जो कि आपका हमारा मीन था, मीन में से माइनस करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 7 - 1 जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी, उसे आप 10 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका वेरिएंस कहलाएगा, और जब वेरिएंस का आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इस सेशन के बाद होपफुली जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि बायोस्टैटिक्स क्या है, वेरिएबल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सैम्पल क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं।
Difference between the common word meanings and the same word if used in statistics. Compute सेंट्रल टेंडेंसी हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, डिस्पर्जन हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है, ये आप अपने पास नोट कर लीजिए. इसमें से आपको सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन और मॉड कैलकुलेट करना है और डिस्पर्जन कैलकुलेट करना है. For the data set in the following exercise, compute the mean, the median, the mode, the range, the variance, the standard deviation. Treat the data set as sample. Select the measure of central tendency that you think would be most appropriate for describing a data. अब आप इसमें से डिसाइड करेंगे कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का डेटा है जो कि सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा यूज़ करने के लिए, और अपने आंसर को आप जस्टिफाई करेंगे. ये स्लाइड आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, आप इसको ऑब्ज़र्व कीजिए, अपना रिजल्ट्स आपने जो है वो फीडबैक इस पे दीजिए, और होपफुली आपको ये समझ आई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के साथ मिलते हैं. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम. सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम. नेशनल काउंसिल फॉर तिब का प्रोग्राम CPD यानी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि वक्त की ज़रूरत है और बहुत अरसे से इसकी डिमांड भी थी. इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए हम इन शख्सियात के बेहद मशकूर हैं. हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी, प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इस काम को सुपरवाइज़ किया, और हकीम मलिक जुल्फ़कार अली ज़ाहिद मलिक साहब के भी हम बहुत मशकूर हैं कि वो मुसलसल अनथक मेहनत करते हैं और प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हैं. और प्रोफेसर डॉक्टर हकीम आसिफ इकबाल साहब जो कि मेरे उस्ताद भी हैं और PhD के सुपरवाइज़र भी हैं, उनके भी हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं और बेहद ममनून हैं कि वो हमें गाइड करते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं और हमारी प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाने के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं. हम इन शख्सियात के बहुत शुक्रगुज़ार हैं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. अल्लाह पाक इनकी हिम्मत और इनकी कोशिश काविश में मज़ीद बरकत अता फरमाए. बंदा नाचीज़ आपसे मुखातिब है और इंशाल्लाह अगली स्लाइड्स में हम जो बायोस्टैटिस्टिक्स या क्लिनिकल रिसर्च में जो बायोस्टैटिस्टिक्स का रोल है वो डिस्कस करेंगे. हम इंशाल्लाह साथ साथ रहेंगे. मेडिकल रिसर्च या क्लिनिकल रिसर्च, इसके दो मेन पार्ट्स हैं. सबसे पहला इसका हिस्सा है कि हमने कम्युनिटी में से हेल्थ इशू को सॉर्ट आउट करना है कि हमारी कम्युनिटी में हेल्थ इशू क्या है. अगर हेल्थ इशू मालूम हो जाए और या हम किसी हेल्थ इशू को फेस कर रहे हों, तो उसके बाद उस हेल्थ इशू का सॉल्यूशन तलाश करना होता है, यानी उसका हल तलाश करना होता है. उसके लिए उसके दो हिस्से होते हैं कि लेबॉर्ट्री रिसर्च होती है और क्लिनिकल रिसर्च होती है. लेबॉर्ट्री में हेल्थ इशू को अंडरस्टैंड किया जाता है या ड्रग के इफ़ेक्ट चेक किए जाते हैं या फिर प्री क्लिनिकल सोल्यूशन को फाइनलाइज किया जाता है. और क्लिनिकल रिसर्च में पायलट स्टडी की जाती है कि हमारी जो ड्रग है या हमने जो फार्मूला तजवीज़ किया है उसका कोई रिज़ल्ट है या नहीं है. फिर फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स करके उस हेल्थ इशू के सॉल्यूशन यानी कि बीमारी की दवा को फाइनलाइज किया जाता है. पिछली स्लाइड में हमने देखा कि मेडिकल रिसर्च के हर स्टेप के ऊपर कलेक्शन ऑफ डाटा हो रही है और उसी डाटा की एनालिसिस भी हो रही है. अब उस डाटा को एनालाइज किया जाता है, उसको समअप किया जाता है, उसका कोई ना कोई नतीजा निकाला जाता है और फिर उस नतीजे की बुनियाद पर
مزید اقدامات کی سفارش کی جاتی ہے یا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے وہ کسی بھی سٹیج پر کلیکٹ کیا گیا ہو، چاہے وہ ہیلتھ ایشوز کا سروے ہو یا لیبارٹری ڈیٹا ہو یا کلینکل ڈیٹا ہو، تو اس کے انالیسس کے لیے اسٹیٹسٹکس یوز ہوتی ہے۔ میڈیکل ریسرچ میں اگر اسٹیٹسٹکس کا یوز ہو اور اس کا استعمال ہو رہا ہو تو اسٹیٹسٹکس کی اس برانچ کو بایو اسٹیٹسٹکس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے ہمارا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو سمرائز کر لیا جاتا ہے، میتھمیٹیکلی اس کو مرج کیا جاتا ہے، اور اس میں جو بھی ایک سینٹرلائز آئیڈیا جنریٹ ہونا ہوتا ہے وہ جنریٹ کیا جاتا ہے، پن پوائنٹ ریزلٹ بنائے جاتے ہیں۔ چند فگرز اور سینٹنسز کی صورت میں بہت بڑا بڑا ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ہاسپٹل ہے، اس کی پچھلے 1 سال کی فائلیں اٹھائی جاتی ہیں اور اس میں ڈیٹا کو پہلے الائن کیا جاتا ہے، کسی ترتیب میں لگایا جاتا ہے، پھر اس کو کسی کمپیوٹر میں یا کسی ہارڈ شیٹ فارم میں الائن کیا جاتا ہے، ترتیب دی جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر اسٹیٹسٹکس اپلائی کی جاتی ہے۔ تو اس سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ پورے 1 سال کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہمیں اسے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کون سی بیماریاں کس موسم میں آئیں اور کن سی وجوہات تھیں جن سے کوریلیشن بن رہا تھا بیماریوں کا، اور کون سی دوائیاں دی گئیں ان کو، کن دوائیوں سے زیادہ ان کو مریضوں کو آرام ہوا، اور فالو اپ میں کون سی دوائیاں جو ہے وہ افیکٹو نہیں رہیں۔ یہ تمام تر نتائج اسٹیٹسٹیکل انالیسس سے ہی ہمیں ملتے ہیں، اور اگر اسٹیٹسٹیکل انالیسس نہ کیا جائے تو پھر ایک لمبا عرصہ لگتا ہے کسی طبیب کو یا فزیشین کو اپنے تجربے کو بار بار اس سے گزرنے اور پھر اس کے نتائج نکالنے میں۔ یہاں ایک کلینکل اسٹڈی کا سیمپل ڈیٹا دیا گیا ہے جو کہ 2 فارمز کے اوپر مشتمل ہے، 2 سلائڈز کے اوپر۔ اگرچہ یہ ایک چھوٹی سی اسٹڈی ہے لیکن پھر بھی اس اسٹڈی کو دیکھ کر ایک نظر میں اس کا نتیجہ برآمد کرنا مشکل ہے۔ تو اگر ہم اس کو اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں اور اس کو انالائز کریں تو چند سینٹنسز میں یا کچھ فگرز کی صورت میں ہمارے سامنے نتیجہ نکل آتا ہے، اور بہت سارے ابھرنے والے سوالات کا جواب مل سکتا ہے۔ اس اسٹڈی میں کچھ ویریبلز ہیں۔ ویریبلز ہم ان پیرامیٹرز کو کہتے ہیں جو کسی بھی اسٹڈی کی میئرمنٹ کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ بدل رہے ہوتے ہیں، ان کی ویلیو بدل رہی ہوتی ہے۔ یہاں جتنے بھی مریضوں کو انڈکٹ کیا گیا ان کی عمروں کا حساب رکھا گیا، کس علاقے سے وہ آئے تھے، شہر سے یا دیہات سے، اس کا بھی حساب رکھا گیا، اور مریض کو جو درد تھا اس کی پیمائش کا بھی طریقہ کار وضع کیا گیا، اس کی سوجن کا بھی حساب رکھا گیا، اس کو بخار اگر تھا، ٹیمپریچر کتنا تھا، اس کی بھی میجرمنٹ تھی، اور اگر متاثرہ جگہ پر سرخی تھی یا ریڈنس تھی تو اس کو بھی دیکھا گیا، یورک ایسڈ لیول کا ٹیسٹ کروایا گیا اور اس کی بھی ریڈنگ لی گئی۔ اب یہ ڈیٹا جب کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو کچھ سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں جن کا جواب دینا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ان سوالات کا جواب اگر میتھمیٹیکل اور اسٹیٹسٹیکل طریقے سے دیا جائے تو بات سمجھنے میں آسانی اور اس کی جو وقت، حیثیت اور اس کی جو تحقیق ہوتی ہے اس کا معیار بھی سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یا یوں سمجھیں کہ جو تحقیق کا معیار ہوتا ہے وہ بہت بہتر محسوس ہوتا ہے کہ اگر اسے اسٹیٹسٹیکلی انالائز کر کے
اسٹیٹسٹکس کی زبان میں ہی جواب دیا جائے. یہاں اس سلائیڈ میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جو ممکنہ سوالات ابھرتے ہیں کسی بھی ریسرچ کی صورت میں، تو ان میں سب سے پہلا سوال ہے کہ اس اسٹڈی میں مرد اور عورتوں کی تعداد کتنی تھی جنہوں نے حصہ لیا. دوسرا سوال تھا کہ یہ بیماری شہروں میں زیادہ تھی یا دیہاتوں میں. تیسرا سوال تھا کہ کس ایج گروپ کے لوگ زیادہ متاثر ہوئے اس بیماری سے. چوتھا سوال یہاں ابھرتا ہے کہ سب سے زیادہ بیماری کا لیول یا سطح کہاں تک پہنچی، یا کلینک پر یا ہاسپٹل میں جن مریضوں نے چیک اپ کروایا یا علاج معالجہ حاصل کیا، تو ان میں سیویریٹی کا جو لیول تھا وہ کہاں تک پہنچا، یا شدت مرض کیا تھی. پانچواں سوال یہ ہے کہ جس وقت مریض آئے تو بحیثیت مجموعی تمام مریضوں کا یورک ایسڈ لیول کیا تھا، بڑا ہوا تھا، درمیانی تھا، یا بہت شدید زیادہ، یا اس کی لیول بہت زیادہ تھا، شدت تھی اس میں. پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریض پہلی دفعہ دوائی لے کر گیا اور جب دوسری دفعہ کلینک پر یا ہسپتال میں آیا تو اس وقت اس کے یورک ایسڈ کا لیول کیا تھا، اور پھر جب تیسری دفعہ وہ آیا تو اس وقت اس کا جو یورک ایسڈ لیول تھا وہ کیا تھا. ہر دفعہ اس کا ٹیسٹ کروایا گیا. پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت مجموعی یورک ایسڈ لیول کو دیکھا گیا، بیماری کے دوسرے پیرامیٹرز کو بھی دیکھا گیا، تو کوئی سادہ سا یہ سوال ہے کہ کیا دوائی ایفیکٹو رہی، مریضوں کو فائدہ ہوا، مریض ٹھیک ہوئے کہ نہیں ہوئے. اسٹیٹسٹیکلی اس کا جواب دینا ہے کوئی ٹیسٹ اپلائی کر کے. پھر ایک کوریلیشن فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے اسباب ہیں یا مختلف قسم کے رسک فیکٹرز ہیں، ان کا کوئی کوریلیشن ہے، وہ بھی کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. گزشتہ سلائیڈ میں جو ممکنہ سوالات اٹھے تھے ان کا جواب دینے کے لیے ہمیں اسٹیٹسٹکس کی ان ٹرمز کا احاطہ کرنا ہوگا آنے والے سلائیڈز میں. ہم جب کسی بھی سوال کا جواب دے رہے ہوں گے تو دراصل ہم اسٹیٹسٹکس کی کسی ٹرم یا کسی ٹاپک کو کور کر رہے ہوں گے. آنے والے سلائیڈز میں جب ہم ایک ایک سوال کا جواب دے رہے ہوں گے یا جواب سمجھ رہے ہوں گے تو تب ہم اسٹیٹسٹکس کی ان ٹرمز کو، یعنی جنڈر فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، ایریا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، ایج گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، رینج، سینٹرل ٹینڈنسی، مین موڈ اور میڈین، ان کو بھی ساتھ ساتھ سمجھ رہے ہوں گے. ہم ان کی ڈیفینیشن بھی سمجھیں گے اور ان کو اپلائی کیسے کرتے ہیں، اور جو ہمارا ایک کیس اسٹڈی چل رہی ہے اس میں ان کو اپلائی کیسے کریں گے، اور ہمارے کسی بھی ممکنہ اٹھنے والے سوال کا جواب کیسے ہم اس میں تلاش کریں گے، یا اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم جواب کیسے دیں گے. ہمارے پچھلے سلائیڈ میں جتنے بھی سوالات تھے ان میں سب سے پہلا سوال تھا کہ اس اسٹڈی میں مردوں اور عورتوں نے کتنی تعداد میں حصہ لیا، یا میل اور فیمیل کی فریکوینسی کیا تھی. یہاں اس سلائیڈ میں ایک ٹیبل دی ہوئی ہے جس میں میل جو ہے وہ 34 ہیں اور فیمیل 18 ہیں. ٹوٹل پارٹیسپینٹس اس میں 52 ہیں. یہ ایک پورا ٹیبل آیا ہے جس میں پرسنٹ، ویلڈ پرسنٹ اور کیومولیٹو پرسنٹ کا بھی ذکر ہے. ان چیزوں کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یہاں سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ اٹ، کہ ہم نے اس کو اتنی جلدی کیسے کیلکولیٹ کر لیا. 52 پیشنٹس کے 52 فارمز ہوں گے، ان کے اوپر ایک ایک فارم کو الگ الگ دیکھا جائے گا، پھر اس کو لکھا جائے گا، پھر اس سوال کا جواب نکالا جائے گا. گزشتہ سلائیڈ کے آخری سوال کا جواب دینے کے لیے کہ ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیسے کیا،
اس کی جو ٹرم ہے یا ٹاپک ہے اسٹیٹسٹیکلی، اس کو ہم کہتے ہیں جینڈر فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، نمبر آف آبزرویشنز ود ان اے گیون انٹرول۔ یہ تو اس کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ کیا اس ڈیفینیشن کو پڑھ کے بغیر پریکٹس کیے کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک ایگزامپل لینی ہوگی، اور وہ بھی ایگزامپل ہم نے ایک اوریجنل ڈیٹا سے لی ہے۔ جب اوریجنل ڈیٹا کو ایکسل شیٹ میں پیسٹ کر کے یا اس کو فیڈ کر کے ایسپیسس ایک سافٹ ویئر ہے اس میں اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو پھر جتنے بھی ممکنہ سوالات ہوں ان کے جوابات آپ ایک ہی کلک کے اوپر لیتے جاتے ہیں۔ یہاں ایک سافٹ ویئر کا ذکر ہے ایسپیسس۔ ایسپیسس ایک طرح کی اپلیکیشن ہے جو کمپیوٹر کے اوپر انسٹال ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ اس میں ڈیٹا اپلوڈ کر دیتے ہیں تو پھر آپ جس طرح کا بھی سوال آپ کے ذہن میں ابھرتا رہے اس کا جواب آپ سنگل کلک پر لیتے رہتے ہیں۔ یہاں فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے لیے یہاں ایک آپریٹ کرنے کے لیے ایڈریس دیا ہوا ہے، اینالائز ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس فریکوینسیز جینڈر۔ اس سلائیڈ میں ایس پی ایس سافٹ ویئر کو اوپن کیا گیا اور پھر اس میں ڈیٹا اپلوڈ کیا گیا ایکسل شیٹ سے، جو کہ وہاں پر پہلے سے فیڈ کیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ جب اس سافٹ ویئر میں ڈیٹا اپلوڈ ہو جائے گا تو پھر آپ سنگل کلک پر ہر قسم کے سوال کے جواب لیتے رہیں گے۔ یہاں ایک ویڈیو کلپ دیا گیا ہے جس میں وہ جو گزشتہ پاتھ وے ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر اینالائز کلک کریں گے، اس کے بعد ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس اور پھر فریکوینسیز۔ جب ہم نے فریکوینسی کو کلک کیا تو ہمارے پاس یہ والی ونڈو اوپن ہو گئی جو سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی اس کا اسکرین شاٹ ہے۔ یہاں پر لیفٹ ہینڈ پہ ہمارے پاس سارے ویریبلز نظر آ رہے ہیں جو ہم نے اپنے ڈیٹا میں ایڈ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے جس ویریبل کو آپ اینالائز کرنا چاہتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کو ڈریگ کر کے رائٹ سائڈ پہ لے جائیں، یا کلک کریں درمیان میں ایرو کو تو بھی وہ رائٹ سائڈ پہ چلا جائے گا۔ پھر اگر آپ اس میں چارٹ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو چارٹ والی آپشن کو کلک کریں گے، وہاں پر بار چارٹ، پائی چارٹ اور جتنی بھی ورائٹیز ہیں وہ دی ہوئی ہیں، اس کو کلک کریں گے، سلیکٹ کریں گے، اور پھر لوور لیفٹ ایک بٹن دیا ہوا ہے اوکے کا، اس کو کلک کریں گے اوکے، اور پھر ریزلٹ کی جو ونڈو ہے وہ اوپن ہو جائے گی۔ یہاں سلائیڈ میں دیکھیں ریزلٹ کی ونڈو اوپن ہے، اور یہاں پر جینڈر فریکوینسی دی ہوئی ہے ٹیبل میں بھی اور چارٹ کے فارم میں بھی۔ 34 میل اور 18 فیمیل، ٹوٹل 52۔ اسی طرح بار چارٹ بھی دکھایا ہوا ہے جس میں میل کی تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے ہمیں، اور فیمیل جو ہے وہ کم ہیں اس میں۔ تو ہم یہاں سے یہ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایریے میں میل جو ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں اس ڈیزیز سے، اور فیمیل جو ہے وہ کم ہوئے ہیں۔ اب مزید اسٹڈی جب بڑھائی جائے گی تو اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ فیمیل میں اس کی پریویلنس کم ہے اور میل میں زیادہ ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں پھر زیادہ ڈیٹا کی ضرورت پڑے گی۔ اب اگلا ہمارا سوال تھا کہ واٹ واز دا فریکوینسی آف اربن اینڈ رورل ایریا پارٹیسپینٹس، کہ یہ بیماری دیہاتوں اور شہروں کی نسبت کہاں زیادہ ہے۔ تو یہاں جو ہمیں ٹیبل نظر آ رہی ہے، یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 23 لوگ جو ہیں وہ رورل ایریا سے تھے اور 27 جو ہیں وہ اربن ایریا سے تھے۔ یہاں اس کے اوپر پاتھ وے بھی دیا ہوا ہے کہ اینالائز ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس فریکوینسیز ایریا اور اوکے۔ یہاں پر ایگزیکٹ وہی طریقہ کار ہے جو پچھلی ونڈو میں دیا ہوا ہے، اس لیے مزید اسکرین شاٹس اور ویڈیوز ایڈ نہیں کی گئی۔ اسی طریقہ کار کو ہی فالو کر کے یہ نتائج برآمد کیے جا سکتے ہیں۔
اس سلائیڈ میں ایج گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن دی ہوئی ہے. یہاں ایج گروپ کی فریکوینسی نکالنے سے پہلے پھر ایج کو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. اس کے لیے ڈیٹا میں ٹرانسفارم ٹیب میں جا کے ریکارڈ انٹو ڈفرینٹ ویریبل میں ڈیٹا کریں گے ہم. ہمارے پاس ایک ویریبل اور جنریٹ ہو جائے گا جو کہ گروپ کی صورت میں ہوگا. پھر ویریبل ویو میں جائیں گے, ویلیو دا لیبل کریں گے, اور اس کے بعد وہی پروسیجر ہے جیسے کہ پیچھے بتایا گیا ہے. اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ہمیں گروپ فریکوینسی کی صورت میں ڈسٹریبیوشن نظر آئے گی. یہاں دکھایا گیا ہے کہ 21 سال سے 30 سال کی عمر تک کے 8 لوگ ہیں, 31 سے 40 میں 9 ہیں, اور ابو 40 35 ہیں. یعنی یہاں سے ہم سمپلی یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. یہاں اس سلائیڈ میں ایک سوال ہے کہ واٹ ور دا ایکسٹریم لیولز آف سیویرٹی. یہاں پر دیکھیں ایک ٹرم ہے یا ٹاپک ہے اسٹیٹسٹکس کا رینج, کہ ہائیسٹ لیول اور لویسٹ لیول کا جو ڈفرینس ہے وہ رینج کہلاتا ہے. ہمارے پاس یورک ایسڈ لیول جو ہے وہ ایک پیرامیٹر ہے جس سے ہم ڈیزیز کی سیویرٹی کو چیک کرتے ہیں یا اس کے بیہائنڈ جو کاز ہے اس کی سیویرٹی کو چیک کرتے ہیں. 3.8 ڈفرینس آیا ہے, یعنی منیمم اور میکسیمم کے درمیان میں جو فرق ہے وہ 3.8 کا ہے. یہاں ہمارا 5واں سوال ہے کہ واٹ واز دا لیول آف سیویرٹی آف یورک ایسڈ ایٹ بیس لائن. کہ جب مریض آئے تو جتنے بھی مریض آئے تمام مریضوں کا ایوریج لیول آف سیویرٹی کیا تھا جب وہ کلینک پر پہنچے. تو اس کو ایوریج لیول کو ہم کہتے ہیں سینٹرل ٹینڈنسی. اس میں ہم مین, موڈ, میڈین اور ایوریج کے طریقے سے بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جتنی بھی آبزرویشنز ہوتی ہیں ان کو جمع کر لیتے ہیں اور پھر جتنی کوانٹٹی ہوتی ہے آبزرویشنز کی اس کے اوپر اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس مین یا ایوریج نکل آتا ہے. اور اسی طرح جو مثال کے طور پر اگر 11 آبزرویشنز ہیں تو ان میں جو درمیان والی ہوگی اس کو ہم میڈین کہتے ہیں, اور جو موسٹ ریپیٹڈ آبزرویشن آتی ہے, بار بار آ رہی ہوتی ہے, اس کو ہم موڈ کہتے ہیں. یہاں پر ہم ان چیزوں کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے. اگر اسپیسس یوز کیا جا رہا ہے تو اس کا پاتھ وے یہاں دیا ہوا ہے, اس کو فالو کر کے ہم پچھلے طریقے کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم لیول آف سیویرٹی کو وزٹ 1 پر بھی کیلکولیٹ کریں گے. اور پھر لیول آف سیویرٹی کو وزٹ 2 پر بھی کیلکولیٹ کریں گے. یہاں پر جو ہمارے پاس 3 لیول آئیں گے, بیس لائن, وزٹ 1, وزٹ 2. تو ان میں اگر جو مین یا ایوریج آ رہا ہے اس میں کمی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ٹریٹمنٹ ہے وہ افیکٹو ہے اور وہ ہماری دوائی کام کر رہی ہے. اور اگر اس میں کمی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ دوائی کام نہیں کر رہی. اب ان تینوں مینز کو گرافیکل پریزنٹیشن بنا کر بھی کمپیئر کیا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہاں جو کمپیریزن ہے اس کے لیے باقاعدہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, ٹیسٹ سلیکٹ کیا جاتا ہے ڈیٹا کے مطابق, اور پھر ٹیسٹ اپلائی کیا جاتا ہے اور پھر اس کے نتائج دیکھے جاتے ہیں. مختلف قسم کے جو مین لیے جائیں گے ہر سٹیج کے اوپر, ان کو کمپیئر کیا جائے گا, اور جب کمپیئر کیا جائے گا تو اس کے لیے باقاعدہ ٹیسٹ سلیکٹ کیے جاتے ہیں. اگر ایک گروپ کو کسی ایک اسٹینڈرڈ ویلیو کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا تو اس کے لیے 1 سیمپل ٹی ٹیسٹ سلیکٹ کیا جاتا ہے کوانٹیٹیولی. لیکن یہاں پر کوالیٹیٹیو ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, ان کا بھی ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں, صرف کوانٹیٹیو کو دیکھ رہے ہیں. اگر ایک گروپ کو دوسرے گروپ کے ساتھ کریں گے تو جو ٹیسٹ سلیکٹ کیا جائے گا اسے انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ کہتے ہیں,
اور وہ پری ٹو پوسٹ ان سیم گروپ کریں گے تو پیئرڈ سیمپل ٹی ٹیسٹ ہوگا. گروپ ٹو گروپ ود پری اینڈ پوسٹ کریں گے تو بھی پیئر سیمپل ٹی ٹیسٹ ہوگا. 3 or more than 3 groups with 1 variable ہوں گے تو 1 way ANOVA ٹیسٹ اپلائی ہوگا. اور اگر 3 or more than 3 groups with 2 variables ہوں گے تو 2 way ANOVA اپلائی ہوگا. اب ان ٹیسٹس کو اپلائی کرنا اور اپلائی کرنے کے بعد اس کے جو نتائج آئیں گے ان کو ڈسکس کرنا، ڈسکرائب کرنا، یہ ایک پھر مکمل آرٹ ہوگی جو اگلے لیکچرز میں جن کو ڈسکرائب کیا جائے گا، ایلیبوریٹ کیا جائے گا اور اس کی ٹریننگ جو ہے میچولی کنڈکٹ کروائی جائے گی. یہ ایک سلسلہ ہوگا انشاءاللہ جو بہت مفید ثابت ہوگا. اور اس میں جو ہمارے پاس کلیکٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے کلینکلی یا ہاسپٹلز میں کلیکٹ ہوتا ہے یا ہمارے اطباء کرام کے پاس کلیکٹ ہوتا ہے، اس ڈیٹا کو اوریجنل ریسرچ کی صورت میں پبلش کیا جا سکتا ہے اور اس کا کمیونٹی کے اوپر اور انٹرنیشنل لیول پر ایک بہتر امپیکٹ پیدا کیا جا سکتا ہے جو کہ ہمارے پروفیشن کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ. نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حکیم سراج الدین چانڈیو، وائس پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فار طب آپ سے مخاطب ہوں. میں نیشنل کونسل فار طب کے پہلے CPD پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں اور آپ کی شرکت میرے لیے کافی باعث مسرت ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کونسل جب سے اوتھ لیا ہے اس عہد کے ساتھ اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم نے حکمہ کی ایفیشنسی کو کس طرح سے بڑھانا ہے، کیونکہ دور جدید میں، دور حاضر میں ٹائم ٹو ٹائم جس طرح سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، اس ڈیولپمنٹس کو وہ جو ایجادات ہیں اس متعلق جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں ہم نے آپ کو آگاہ کرنا ضروری سمجھا اور اسی سلسلے میں ہم نے اس کو پہلا CPD پروگرام ارینج کیا. اس کے پیچھے ہمارے کافی معتبرین اکابرین ہیں جو اس کے پیچھے کام کرتے ہیں اور اس کو اس قابل بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آن لائن آپ اس کا جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے جن دوستوں کا کنٹریبیوشن ہے میں ان سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہمارے کونسل کے ممبر صاحبان ہیں جس میں ڈاکٹر آصف اقبال صاحب ہیں، ڈاکٹر حلیمہ نظر صاحبہ ہیں، ڈاکٹر رابعہ محمود ہیں، اور خاص طور پہ میں اپنے پریزیڈنٹ محمد احمد سلیمی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس چیز کی سرپرستی کی اور اس پروگرام کو آگے لے جانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. میں یہاں پہ اس بات کا اظہار ضرور کروں گا کہ اس طرح کے پروگرام انشاءاللہ آگے بھی کنڈکٹ ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر سائیکل میں اور بھی پروگرامز ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ہم جو ہے اس سے آگاہ کرتے رہیں گے. میں اس پورے کے پورے آپ کی پارٹیسپیشن جو بھرپور پارٹیسپیشن ہے میں اس کے اوپر کافی مسرت کا اظہار کرتا ہوں. آپ سب لوگوں کا پھر دوبارہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، اپنی پروفیشنل ایفیشنسی کو انہانس کرنے کے لیے اپنا جو ہے کردار ادا کیا. اور میں یہاں پہ ایک بات کو بڑے افسوس کے ساتھ ذکر کرنے کا جسارت کروں گا کہ بہت سارے دوست جو ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کی ہے جو آن لائن آتے ہیں، جوائن کر کے پھر چلے جاتے ہیں. برائے مہربانی آپ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اس طرح سے آپ نے صرف جوائن کر کے پارٹیسپیشن کر کے آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہے تو اس کے لیے یہ پروگرام نہیں ہے. ہم جس نیت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ محنت کر رہے ہیں ہمیں اس کا صلہ ملنا چاہیے. آپ ریسپانس کم از کم اس طرح سے کریں
آپ جوائن کرتے ہیں تو پھر آخر تک جوائن کریں، مہربانی کر کے اس جو بھی لیکچر ہو رہا ہے اس سے مستفید ہو جائے. اس سے لیفٹ کر کے چلے جانا اچھا نہیں ہے. میرا مہربانی کر کے ہمارے جو ایفرٹس ہیں، ہماری جو محنت ہے اس کو ایکنالج کریں، ہمیں انکریج کریں کہ آئندہ بھی اس طرح کے ہم پروگرام کرتے رہیں. مہربانی. اللہ حافظ.